اور اگر کچھ دیر لگتی ہے تو اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اس کی دنیا میں اندھیرے نام کے، کیونکہ آپ دیکھیے سورج اگر ایک ملک میں ڈوبتا ہے تو دوسرے ملک میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ملک میں کہیں پر بھی کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج ڈوبتا نہیں تھا، اللہ نے سورج بنایا روشنی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے اگر پاکستان میں اندھیرا ہو جائے تو آسٹریلیا میں دن ہو جاتا ہے، آسٹریلیا میں رات ہو جائے تو امریکہ میں دن ہو جاتا ہے۔ تو اس کی دنیا میں دیر اندھیر ہے ہی نہیں، دیر لگتی ہے، آپ کے یہاں 24 گھنٹے لگتے ہیں دن کے آنے میں، مگر ہمیشہ کا اندھیرا کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے پورا یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ تو بہرحال اسماء حسنی اللہ کے بہترین نام، پہلے اللہ اور پھر اس کی صفات۔ ہاں، اللہ کون سا نام ہے؟ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا نام الرحمن، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، ایسا رحم والا کہ جو جس سے زیادہ کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، یہ رحمان اور رحیم کا فرق کیا ہے؟ رحمان وہ ہے کہ جو دنیا و آخرت میں رحم کرے، جو سوال کرے اور نہ کرے ہر ایک کو دیتا ہے، وہ یہ رحمان ہے۔ اور رحیم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ایک تو وہ کہ رحم اس نے سب پہ کھول دیے دروازے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ رحمان ہے۔ اسی لیے وہ بھی زندہ ہیں، وہ ان پہ زیادہ مہربانی ہے آج کل۔ لیکن رحم کا وہ حصہ جو صرف مومنین پر ہے اسے رحیم ہے۔ تو ایک روشنی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، ایک روشنی سب کے لیے ہے سر۔ تو وہ غیر مسلم کو بھی دیتا ہے۔ انہیں آپ کبھی کسی غیر مسلم کو یہ سمجھ کے قتل نہیں کر سکتے ہیں کہ سر کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا ہے، وہ اس کا اور اللہ کا رشتہ ہے۔ جسے یہاں ایک میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے، جیسے میں ہوں یا آپ ہیں۔ میرا ایک حصہ جو وہ اللہ کے لیے ہے، اس کی عبادت کرنا، اس سے مانگنا، وہ اس کے لیے ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، وہ دنیا سے رشتہ رکھنا، اپنے ماں باپ سے ان کا حق نبھانا، اپنے بیوی بچوں سے ان کا حق نبھانا، بیوی بچوں کو ہمارا حق نبھانا چاہیے، پھر پڑوسیوں کا حق نبھانا، پھر اس کے بعد دوستوں کا حق نبھانا، پھر عام لوگوں کا حق نبھانا، غریبوں کا حق نبھانا، کسی نے آپ پہ مہربانی کی اس کا حق نبھانا۔ تو حق جو ہے وہ دو حصوں میں بانٹ دے، ایک اللہ کا حق اور ایک انسانوں کا حق۔ یہ اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور یہ حقوق العباد، بندوں کے حق۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کبھی اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہوں تمہیں۔ جی خان صاحب، الملک کو ساری چیز اس نے پیدا کی ہے، سب کچھ اسی کے، وہ بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، پاک ہے، کوئی برائی اس کے قریب جا ہی نہیں سکتی ہے۔ السلام ہو، سلامت رکھنے والا، وہی سلامتی ہے، آپ اس کا نام لیتے رہیے، کبھی بربادی آپ کے قریب آئے گی نہیں، تباہی آپ کے قریب آئے گی نہیں۔ یہ وہ نام ہے جو آپ کو تباہیوں سے دور رکھتا ہے۔ مومنو، ایمان امن دینے والا، جو بے چینی دور کرے، ایمان اور سکون عطا کرے۔ اس لفظ کو دہراتے رہیے، یہ آپ کا جو ہے وہ سکون گیا وہ واپس لوٹا دے گا آپ کو۔ محیمن، سب پر طاقت رکھنے والا، سب پر، یعنی ہر چیز اس کے پکڑ میں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں جو اس کی پکڑ سے باہر ہے۔ ایک شخص جو آپ کو ڈرائے رکھتا ہے، یاد رکھیے وہ بھی اس کی پکڑ میں ہے۔ جس کو آپ ڈراتے ہیں، یاد رکھیے آپ بھی اس کی پکڑ میں ہیں۔ تو دنیا کی کوئی چیز اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ العزیز ہو، نگہبان، جو سب پر غالب ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ الجبار ہو، سب سے بالا، سب سے اوپر، اور جو جبر کرتا ہے اس کو پکڑتا ہے وہ۔ اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو الجبار الجبار الجبار، یہ اتنا پڑھتے رہیے وہ
دیکھیے پھر آپ کی کیسے سنتا ہے سر؟ ظالم اور مظلوم دونوں پہ اس کی نظر ہے. سب پہ نظر ہے. المتکبر جو اپنی ذات کے مقابلے میں سب کو حقیر، مطلب سب چیزیں اس کے مقابلے میں حقیر ہیں، چھوٹی ہے. وہ اتنا بڑا ہے، میں نے جیسے ابھی ہمالیہ پہاڑ اور سمندر کی مثال دی، وہ ہے. بڑائی صرف اس کے لیے پیدا ہوئی ہے. نہیں دیکھیے، آپ کو اللہ تعالیٰ کسی بھی فیلڈ میں بڑائی، مطلب بڑائی کیا دیتا ہے؟ آپ کو نام دیتا ہے، آپ کو دولت دیتا ہے، مگر اس نام اور دولت سے اگر آپ میں کوئی ایک اہنکار اور ایک گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اس کو قتل کر کے پہلے دن نکال دیجیے سر. یہ وہ زہریلا پیڑ ہے جس آنگن میں لگے وہ اس آنگن کے سارے لوگوں کو مار دیتا ہے، اور دل کے آنگن میں آپ کی جتنی بھی شرافت اور ایمانداری رہتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو جس انسان نے اپنے اندر سے گھمنڈ نکال دیا، غرور نکال دیا، وہ اصل میں انسان ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قدوس اس کا نام ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ کوئی عیب اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا. انسان کو بھی چاہیے کہ جتنے بھی عیب اس کے پاس آتے ہیں اور شیطان ان کی طرف پھینکتا ہے، ان عیبوں کو دور رکھنے کی کوشش کرے. یہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور، دوسرے کو نیچی نگاہ سے دیکھنا، یہ وہ غرور ہے جو انسان کا ایمان جلا دیتی ہے، اس کی اچھائیوں کو جلا دیتی ہے. یہ نکال دینا چاہیے.